السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 پہ ویڈیو کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ کی کتاب کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا فنکشن بھی بتایا جا رہا ہے۔ مقصد اور فنکشن، آبجیکٹیو، یہ ایک ہی چیزیں، تو اس کی روح سے اس کے اوپر روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ پھر اسی کے اندر تورات اور انجیل کے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے، تو بڑی اہم آیت ہے۔ اور یہاں سے آپ یوں سمجھیں کہ اس آیت کو سمجھنے کے بعد تو آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ جو قرآن ہے یہ وہ کتاب ہے جو کسی زمانہ، کسی قوم، کسی نسل کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عالمگیر کتاب ہے۔ یہ یونیورسل ضابطہ حیات ہے، تمام نوع انسانی، آل مین کائنڈ، ان کے لیے یہ ایک ضابطہ حیات ہے۔ الکتاب کا معنی ہی ضابطہ حیات ہوتا ہے، جس کے اندر ضابطہ دیا جائے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے، اس کے اصول قوانین کیا ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو چونکہ قرآن کریم ان کے اوپر نازل کیا گیا تو ان سے خطاب ہے۔ کہہ رہا ہے کہ اے رسول، اس نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے، بالحق، حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ حق جو حقیقت بن کر سامنے آ جائے، جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اس کے مطابق ضابطہ حیات اپنی زندگی کا بنا لیا جائے، تو پھر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ اس کے اندر جتنا بھی ضابطہ حیات کے متعلق جتنا کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، قوانین، اقدار، وہ سراسر انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، تمام بنی نوع انسانیت کی فلاح کے لیے ہیں۔ میں اگین یہ الفاظ ریپیٹ کر رہا ہوں، تمام بنی نوع انسان، آل مین کائنڈ، آل ہیومن بینگس، یہ کسی خاص قوم، کسی خاص علاقہ، کسی خاص نسل کے لیے یا کسی خاص جماعت کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی قوم اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر بس رہی ہے، جو قوم بھی اس کے ضابطوں کو سمجھے گی، ریاست کی سطح کے اوپر، سوسائٹی کی سطح کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرے گی، تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی اس کے کہ اس کے قوانین انسانیت کی سراسر بہتری کے لیے ہے، جس میں انسانوں کے خالق کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے فائدے کے لیے کوئی قوانین دے دی ہوں کہ یہ کر لو، بالکل نہیں۔ اس نے انسانوں کو بنایا، وہ کریٹر ہے، اور ایز اے کریٹر، ایز اے خالق، ایز اے مالک، ایز اے رازق، ایز اے رب، ایز اے رحمان، ایز اے رحیم، اس نے قوانین دے دیے کہ یہ قوانین ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیابی ہوگی، اگر ان کی وائلیشن کرو گے تو پھر ناکامی ہوگی، تباہی آئے گی، بربادی آئے گی، ذلت اور خواری ہوگی، جیسا کہ ہو رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ ذلت اور خواری مسلم ممالک کے اندر ہو رہی ہے، جو اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا تمام جتنا بھی عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ وہ اپنے اپنے مصالح کے اوپر چل رہے ہیں۔ قرآن کے ضابطوں کے اوپر کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی سو کالڈ اسلامک کنٹری کے اندر کوئی بھی ضابطہ قانون اس کا نفاذ نہیں ہے۔ تو یہ تو ہوگی کہ اے رسول، اس نے تجھ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی، تو سمجھ آیا کہ یہ حق کے ساتھ نازل کرنا کیا ہے۔ اور اس کے اگلے الفاظ ہیں، بڑے اہم ہیں، مصدقا لما بین یدیہ،
جو کچھ اس سے پہلے نازل کیا گیا، جو کچھ بھی، جو بھی سچائیاں، جو بھی ٹروتھ، جو بھی ضابطے وہی ہیں، تو کوئی نئے ضابطے نہیں ہیں۔ اللہ کا قانون نہیں بدلتا، اس کی شریعت نہیں بدلتی، اس کا دین نہیں بدلتا۔ تو جو بھی قانون دیے گئے وہ شروع سے اب تک اور آگے جب تک یہ دنیا، یہ قیامت، اس وقت اور اس کے بعد بھی، یہ نہیں کہ قیامت تک جو قوانین اللہ نے دے دیے ہیں وہ قیامت کے بعد بھی وہی رہیں گے، وہ نہیں بدل سکتے، کیونکہ اللہ کے قوانین بدلتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی کہ جو کچھ اس کتاب سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی جو انبیاء ہے ان کو جو کتاب دی گئی، تو یہ جو کتاب ہے یہ مصدقن ہے، یہ مصدق ہے۔ مصدق ایک تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے، سرٹیفائی، ٹیسٹیفائی، یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ ایک اس کا معنی کنفرم کرنے کے بھی ہوتا ہے، یہ کنفرم کرتی ہے۔ تو یہ کیا چیز کنفرم کرتی ہے؟ یہ کہ پہلے جو کچھ بھی نازل کیا گیا وہ حق پر مبنی تھا، اللہ کی طرف سے تھا، حق پر مبنی تھا اور انسانیت کی فلاح کے لیے تھا۔ اب یہ جو قرآن ہے، یہ جو ان تمام حقائق کی جو پہلے نازل ہو چکے ان کی بھی تصدیق کر رہا ہے، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ پہلے والی جو تعلیم جو پہلے انبیاء کو دی گئی گزشتہ اقوام کو، وہ بھی آ گئی، اور موجودہ جو جب قرآن نازل ہوا اس وقت وہ چیزیں بھی جو ضروری تھیں وہ بھی آ گئیں، اور وہ اتنی جامع کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ کافی تھیں، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ اب اس میں کوئی وہ چیز نہیں رہ گئی کہ جس کی آپ کو باہر سے کہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہو۔ اس کے اندر جتنے بھی قوانین ہیں جو سابقہ پیچھے دیے گئے اور قرآن کریم کو نازل کرتے وقت، کیونکہ اس وقت انسان جو تھے وہ اپنی ایک صحیح جو ان کی ایک کہہ لیں کہ اپنی اس حد تک ان کا عقل و فکر آ گیا تھا، ان کی سٹیج آ گئی تھی کہ اب وہ آگے بڑھ سکتے تھے۔ یعنی پہلا جو ڈارک ایجز تھے اس کے اندر تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی جہالت اور تاریکی ہوتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اب جو قوانین دیے گئے وہ اتنے کمپریہنسو، اتنے کنسائز کہ وہ قیامت تک کے لیے کافی تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات کہی ہے کہ تمت کلمت ربی کا صدقا و عدلا، کہ تیرے رب کے جو قوانین ہیں اس کتاب کے اندر آ کر تمام ہو گئے، مکمل ہو گئے۔ کس کے ساتھ؟ صدق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ۔ صدق اور عدل کے ساتھ تیرے رب کی جتنے بھی قوانین باتیں اس کتاب کے اندر آ کر مکمل ہوگی، تو اب مزید کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے قرآن کریم جو ہے اس کو آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مصدق کیسے ہے، تصدیق کرنے والا، کنفرم کرنے والا۔ بینہ یدیہ، بینہ کا مطلب درمیان ہوتا ہے، یدئی کا مطلب یہ دو ہاتھ، تو دو ہاتھوں کے درمیان یہ کتاب تصدیق کرتی ہے پہلے والوں کی، جو پہلے نازل، جو کچھ بھی پہلے نازل ہو چکا، تو یہ اس کے اندر آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر جو اگلا مرحلہ ہے اس آیت کا وہ ہے کہ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ۔ اب پیچھے جو چیز آ رہی ہے نا کہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ پہلے جو نازل ہو چکا اس کی تصدیق یہ کتاب کر رہی ہے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کتاب یونیورسل بک ہے، نہ تو یہ کسی خاص قوم کے لیے ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ عربوں کے لیے، نہ یہ کوئی کسی خاص خطے کے لیے ہے کہ کہا جائے کہ فلاں ملک کے لیے یا فلاں قوم کے لیے، فلاں نسل کے لیے، بالکل نہیں، یا کسی فلاں خاص دور کے لیے نہیں۔ تو یہ تو اس کے الفاظ بتا رہے ہیں، مصدقا لما بین، جب اس نے سب کی تصدیق کر دی، پہلے جو کچھ بھی نازل ہو چکا اس دور کے مناسبت سے، تو اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے، تو یہ عالمگیر کتاب ہوگی، یونیورسل بک۔ تو آگے پھر کہہ رہا ہے دو ایٹریبیوٹس، دو ایڈجیکٹیو، دو کوالٹیز بتا رہا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تو ظاہر یہ اللہ کی کتاب تھی، تو کہ اسی نے تورات کو نازل کیا اور اسی نے انجیل کو نازل کیا، یعنی تورات اور انجیل
یہ التورات ہے لفظ، اور اسی طرح الانجیل ہے، ان دونوں کے ساتھ ڈیفینٹ آرٹیکل الف لام لگے ہوئے ہیں۔ تو التورات اور الانجیل یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ یہاں پر یہ چیز بھی سمجھ لیں کہ یہ جو موجودہ جو ان کے پاس جو تورات اور انجیل کے جو نسخے ہیں وہ جیوز کے پاس یا کرسچینٹی کے پاس، تو یہ ان کے اپنے وضع کردہ ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کچھ چیزیں کوئی بہتر بھی ہوں، صحیح بھی ہوں، لیکن موسٹلی جو مٹیریل ہے وہ ان کے اپنا تخیل ہے، اپنا مسلک، اپنے خیالات، اس کی روح سے انہوں نے مرتب کیا، اور اس میں پھر زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ اس کے اندر وہ تبدیلیاں بھی ہوتی گئیں۔ جیسے جیسے زمانہ، علم، تحقیق، تمدن ترقی کرتے گئے تو ان میں تبدیلیاں بھی آتی گئیں۔ تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ یہ وہ اللہ کی وہ نازل کردہ تورات اور انجیل تھی۔ تو التورات کا مطلب ہوتا ہے قانون، جو اللہ نے قانون دیا اپنی کتابوں کے اندر، تو اس کو التورات بولتے ہیں۔ تو قانون بھی اسی نے نازل کیا۔ والانجیل، اور جو الانجیل ہے یعنی خوشخبریاں، وہ بھی اسی نے نازل کی۔ خوشخبریاں کیا تھی؟ خوشخبریاں یہ تھی کہ اگر تم اللہ کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، اپنا دستور بناؤ گے، اپنی کانسٹیٹیوشن کرو گے، تو پھر خوشخبریاں یہ دی گئی تھی کہ تمہاری کھیتیاں ثمر بار ہوں گی، ثمر بار، فروٹفل، تمہاری محنتیں ضائع نہیں ہوں گی، تم جو کچھ کرو گے وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ وہ نتیجہ مرتب کرے گا، تمہارے لیے خوشحالیاں، کامرانیاں لے کر آئے گا، تمہاری محنتیں جو ہیں وہ ثمر لائیں گی، فروٹفل ہوگی، کامیاب، تم سکسیسفل ہوگی۔ تو یہ چیزیں، تو یہ خوشخبریاں بھی اس کے اندر دی گئی۔ تو یہاں پر آخر میں، اس ویڈیو کے آخر میں یہ چیز سمجھ لیں کہ انبیاء کو کتابیں جو دی گئیں وہ ان کے اندر جو اصل جو چیز کتاب تھی، جو دین کے اصول تھے، وہ تو ایک ہی تھے، وہ تو کسی بھی نبی کو ڈیفرنٹ نہیں دیے گئے۔ تو یہیں سے یہ چیز پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کہنا کہ دین ابراہیمی یا دین موسوی یا دین عیسوی یا دین محمدی، یا یہ کہنا کہ شریعت ابراہیمی یا شریعت موسوی یا شریعت عیسوی یا شریعت محمدیہ، یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ شرع کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ویسے تو طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ شریعت بھی ہماری دی ہوتی ہے، دین کے اصول بھی ہمارے دیے ہوتے ہیں۔ دین کوئی بنا بنایا نہیں ہوتا، دین کے قوانین دیے ہوتے ہیں قرآن کے اندر، زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق ہم اپنے بائی لاز بناتے ہیں، اور وہ جو قوانین ہوتے ہیں، جو اللہ کے جو لاز ہوتے ہیں، وہ بائی لاز کے ذریعے سے ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ چیز، تو بائی لاز جو ہوتے ہیں وہ ویریبل ہوتے ہیں، زمانے کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جس طرح سے دین نافذ تھا، آج اس طرح سے نافذ نہیں ہو سکتا۔ جن قوانین کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام رائج کیا وہ موجود ہے، وہ قوانین موجود ہے اس کتاب کے اندر، وہ قیامت تک رہیں گے، وہ نہیں بدل سکتے۔ تو آج جب ہم قرآن کی قوانین کی روح سے جب دین کو نافذ کریں گے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ اپنے زمانے کے حالات واقعات کے مطابق، اپنے زمانے کی جو تہذیب، تمدن اور وہ جو ارتقائی مراحل جس طرح سے ہم گزار کے یہاں تک پہنچے ہیں، تہذیب اور تمدن کے جتنا ہمارا علم اور تحقیق ہے، تو اس کی روح سے ہم کوئی بائی لاز بنائیں گے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کو اس طرح سے نافذ کرنا ہے۔ تو بائی لاز طریقہ کار کے سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن جو قوانین ہوتے ہیں، جو اللہ کے قوانین ہیں، وہ کانسٹنٹ ہیں، وہ نہیں بدلتے، وہ فار ایور ہے، انچینجیبل ہے، پرماننٹ ہے، پرپیچول ہے۔ لیکن جو ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے جو بائی لاز ہوتے ہیں ہمارے، وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتے، وہ ویریبل ہوتے ہیں، زمانے کے ساتھ، حالات کے ساتھ، تہذیب اور تمدن، علم، تحقیق، ان کی روح سے بدلتے جاتے ہیں، ہر زمانے میں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے قوانین نہیں بدلتے۔ یہ جو تورات ہے، یہ اللہ کے قوانین، یہ نہیں بدلتے، یہ رہتے ہیں قیامت تک، اور آگے بھی، قیامت کے بعد بھی وہی قوانین جو دیے گئے۔
تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں کہ اس چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس کے اندر کتنے حقائق ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔